ویلکم ناظرین، جب بریک پر گئے تھے تو ایک سوال چھوڑے جا رہے تھے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے ریلیاں نکالی ہیں شہر قائد میں، روشنیوں کے شہر میں، پاکستان کی معاشی ہب میں، اور اپنی اپنی پاور شو کی ہے، مین پاور بھی شو کی ہے، پریشر بھی بلڈ کرنے کی کوشش کی ایک دوسرے پر، اور اپنے اپنے مطالبات بھی سامنے رکھے ہیں۔ اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ سجاد پیر صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک پاور شو تو کر لیا ہے، دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے مطالبات بھی رکھتے ہیں، کوئی اثرات بھی ان کے ہوں گے یا صرف ایک؟ دیکھیں ایم کے ایم تو جو تھی اگرچہ گئی گزرے حالات میں بھی اس میں اتنی پاور تو ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں کراچی کے لوگ۔ پیپلز پارٹی کراچی بیسڈ پارٹی نہیں ہے، یہ زیادہ زیادہ کماڑی سے کچھ لوگ لا سکتے ہیں، ورنہ انہیں انٹیریئر سے لوگ لانا پڑتے ہیں۔ اور کبھی آج تک مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے کوئی بڑا جلسہ جلوس نکالا تھا۔ جب اصغر خان کا جلسہ آیا تھا اور بہت بڑا جلسہ تھا 77 میں، تو اس کے مقابلے میں حفیظ پیرزادہ کی قیادت میں آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جب اس کی کوریج کے لیے گئے تو آپ کو گھوم کے آنا پڑا، ٹرین پر آنا بہت بڑا جلسہ تھا۔ اس کے مقابلے میں جب پیپلز پارٹی نکالا تھا چند 100 لوگ تھے، لیکن کل سنا یہ حکومت میں ہے، یہ اندر سے بھی لوگ لا سکتے ہیں، ہر جگہ لا سکتے ہیں، اپنے کارکن لا سکتے ہیں۔ جب بے نظیر آئی تھی اپنے 86 میں تو یقیناً شہر میں بہت بڑا جلسہ تھا، اور لوگ پھر یہ چیختے تھے چلاتے تھے ایم کیو ایم کے، خاص طور پر کہ انٹیریئر سے بندے لے آئے۔ اور بھائی پھر انٹیریئر اور ایکسٹیریئر کا فرق نہیں ہوتا، پھر لوگ آتے ہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نے اس صورتحال میں اتنا شور مچایا ہے اور وفاق پر اتنی لاٹھی چارج کیا اور کہا کہ سب وفاق کر رہا ہے، ورنہ ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں، اور کیا کچھ نہیں۔ رزلٹ یہ ہے کہ مطالبہ آ گیا کہ اس کو صوبہ بنایا جائے، اور ایم کیو ایم کی طرف سے مطالبہ آیا۔ اچھا، کوئی کہتے ہیں صوبے سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایسا بندوبست چاہتے ہیں کہ ہم پر گویا انٹیریئر سندھ کی ایک وڈیرہ شاہی کی حکومت نہ ہو، بلکہ ہم پر اپنے لوگ جو ہیں حکمرانی کریں جی۔ اب طرح طرح کے متعلق سب سے زیادہ ٹیکس ہم دیتے ہیں، یہ بات پرانی آتی ہے، اگرچہ اس پہ بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں کہ کراچی کی تعمیر میں صرف یہی نہیں ہے کہ کراچی کے لوگوں نے کام کیا ہے، بلکہ کراچی کی تعمیر میں پٹھان ورکر اور پنجابی ورکر نے بہت کام کیا ہے۔ میں اس پہ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں اگر آپ نے اس طرح کے نعرے لگائے تو اس نعروں کے نتیجے کے طور پر آپ کو بڑے مسائل پیش آئیں گے، بڑی مشکلات پیش آئیں گی، اور کراچی جو ہے پہلے ہی اس کو غلط طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے، اور آج وہاں کئی گروپ بن گئے ہیں، کوئی ایک مطالبہ کرتا ہے، کوئی دوسرا مطالبہ کرتا ہے، کوئی تیسرا مطالبہ کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپل پارٹی اسے وائزلی ہینڈل نہیں کر پائی کبھی بھی۔ اور اب پیپلز پارٹی نہیں، اب پی ٹی آئی اتنے سیٹیں لینے کے بعد وہ بھی عقل مندی کے ساتھ اسے ہینڈل نہیں کر پائی۔ اعلان کر دیا کہ یہ منصوبے بنیں گے، لیکن شروع نہیں ہوئے۔ آپ اگر دیکھیں تو ہماری جو اینول ڈیولپمنٹ بجٹ ہے پورے ملک کا، میں 600 کچھ ہے، اس میں پنجاب کا حصہ جو ہے نا وہ 23 ارب ہے کل، اور وہ بھی آپ نے جنوبی پنجاب پہ لگا دینا ہے۔ اب ابھی جو اعداد و شمار آ رہے تھے، میں نے دیکھا کچھ لوگ جو چیخ رہے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی کا یہی ہے کہ جو پیسے بھی ہیں ابھی آپ نے شروع نہیں کرنے، اب بھائی وہ جو ایک اورنج گرین لائن پڑی ہوئی ہے اسے آپ چالو کر دو، سرکولر ریٹ پہ کام کرو، بہت سے چیزیں ہیں کام کرو۔ اور سندھ والوں حکومت کے ذمہ جو کام ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کی لائنز بچھانی ہے، گرین لائن کے جواب میں ایک اورنج لائن، کوئی دوسری لائن۔ بھائی ٹرانسپورٹ کے مسئلہ طے کرو، پانی کا مسئلہ طے کرو، بجلی کا مسئلہ طے کرو، آپ کوئی مسئلہ طے نہیں کرتے۔ پاکستان کی معاشی ہب میں بنیادی مسائل ہیں، ادھر کے ادھر کھڑے ہیں ابھی تک۔ ایسا شہر جو پورے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے، اگر کراچی کا پہیہ چلتا ہے تو، اور آپ نے اس کو کیا تو پہلو نہیں ہے جی۔ 29 دن جو ہے شہر میں ہڑتال ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ کی تو ذمہ داری یہی ہے نا جی، صوبے کی بھی مرکز کی بھی، کہ وہ کراچی کو، اب وہ اپنے صوبے کو بھی اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، مرکز کو بھی اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، کیسے پھر لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے جی؟ وہ یہی مطالبہ کریں گے کہ اگر وہ الگ سے اپنے الگ کرنے کی بات نہیں کریں گے، صوبے کی بات تو کریں گے نا وہ جی، یا کچھ اور بات کریں گے۔ میں نہیں کہتا کہ میں اس حل کو آخری حل سمجھتا ہوں۔ میر صاحب اپنے تجربے کے مطابق کون سنجیدہ نظر نہیں آتا؟ پیپلز پارٹی سنجیدہ نظر نہیں آتی، وفاق سنجیدہ نظر نہیں آتا، یا ایم کیو ایم بیچ میں اپنے مفادات کے لیے؟ ایم کیو ایم کے تو خیر اپنے مفادات ہیں ہی یقین طور پر، لیکن وہ بھی تو کسی نے کھڑے کیے ہیں نا جی، وہ آسمان سے تو نہیں آئے نا جی، ہم نے کھڑے ہوتے دیکھے انہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو سندھ کی حکومت ہے انہیں انٹیریئر سے تو ہے، اب ان کو یہ پڑی ہوتی ہے کہ جو ہم لوگوں کی بھرتی کریں وہ سارے کے سارے سندھی سپیکنگ ہو، جتنے ڈی سی لگائے، جتنے ڈسٹرکٹ اس کے میئر وغیرہ سمجھ لیجیے لگائے، وہ سارے کے سارے سندھی سپیکنگ ہیں۔ آپ کراچی میں لگاتے ہو تو کیا رزلٹ پیدا کرتے ہو؟ کیا لوگوں کو تاثر دینا چاہتے ہو؟ کیوں دینا چاہتے ہو؟
آپ نے وہ امتحان کیے سپیریئر سروسز کے اور پتہ چلا کہ جتنے بندے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے انٹیریئرز ہیں، کراچی کا کوئی نہیں. اچھا ان میں پھر ایک پیدا ہوگا محرومی کا احساس، بالکل. اور محرومی کا احساس پیدا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے جی تعصب دکھا رہے ہیں. وہ یہ تعصب نہیں ہوتا، آپ محرومی پیدا کرتے ہیں. ہم نے مشرقی پاکستان میں دیکھا ہے کیا 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 ہے. بالکل. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو سمجھتا ہوں کہ ساری غلطیاں ہماری تھیں، ان کی بھی ہوں گی، لیکن ہم نے وہاں صورتحال کو بہت خراب کیا ہے، اور بہت خراب صورتحال وہاں اسی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. جی ایسا میر صاحب یہ پھر شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے یا کہ اب باقی یہ ٹینشن آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے؟ کچھ صورتحال تو اب یعنی کہ یہ بارش کا موسم آیا، کھل کر بڑی چیزیں سامنے آ گئی. یہ تو ایک یعنی کہ بارش نے آ کے تو ہر چیز ایکسپوز کر دی نا. بالکل ایکسپوز کر دی، اور یقین طور پر چلا کہ 2 سال 3 سال سے آپ نے کچھ نہیں کیا تھا. جیسے اب پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے گیس کی ایک پائپ لائن نہیں لگائی، ٹرمینل مہنگا لے لیا، گیس مہنگی لے لی، اب سستی لگا لو. اب بات تو یہ ہے. بالکل آپ لگا لو نا، لگا لیں. 2 سال سے ایک ٹرمینل نہیں لگایا آپ نے. آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اندر اب اتنی گیس نہیں نکل رہی، آپ نے بندوبست کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ گیس سے آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے، گیس سے آپ نے کارخانے چلانے ہیں، گیس سے گھروں کے چولہے جلنے ہیں، گیس سے اب تو آپ کی گاڑیاں بھی چلتی تھی. تو آپ نے سارے سیکٹر کو اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف یہی نعرہ لگانے پر کہ انہوں نے ٹرمینل مہنگے لگائے تھے. وہ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کے سستے ترین ٹرمینل ہیں جن شرائط پہ لگائے گئے ہیں، اور اب وہ اور سستے ہوتے اگر آپ پوری گیس منگواتے. اگر آپ ایک ٹینکر ہی منگوائیں گے سال کا تو وہ مہنگی پڑے گی آپ. اچھا، ہمارے ساتھ سابق وزیر اطلاعات آغا مسعود حسین صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی آغا مسعود صاحب، جی السلام علیکم آغا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، آپ کے مزاج کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر جناب. بس اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے بھی ریلی نکالی اور پیپلز پارٹی نے بھی نکالی. آپ بتائیے کیا اس کا کیا تجزیہ کریں، کیا اندازہ لگائیں، کیا ہو رہا ہے؟ اس کا تجزیہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اچھا ہاں، بات اصل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اندرون سندھ سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، ہے نا، اور اپنی پاور شو کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی میں نے ابھی یہی کہا تھا. ہاں بالکل بالکل. تو آپ سے ہی فرمان ظاہر ہے کہ آپ یار آپ کا بہت بڑا مقام ہے پاکستان میں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ اپنے پاور شو کرتے ہیں، لیکن یہ وہ متاثر کن نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ بیچارے جو غریب مفلوک الحال لوگ ہے نا، جن کو کہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، ان کو یہ بسوں وغیرہ لے کر آتے ہیں اور یہ وعدہ کر کے لے آتے ہیں کہ جب تم واپس جاؤ گے تو ہم پیسے دیں گے. ان کو پیسے بھی نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ بسوں کے ذریعے واپس پہنچا دیتے ہیں. اب جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، دیکھیے ایم کیو ایم کا دوسرا مسئلہ ہے. ایم کیو ایم جو ہے جب سے الطاف حسین سے ان کے ناطے ٹوٹے ہیں تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کا ایک پولیٹیکل کلاؤٹ ہے، یعنی جو ان کی ایک سیاسی قوت ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے شہری سندھ میں برقرار رہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار مطلب یہ کہ کراچی کے صوبے کی بات کرتے ہیں اور اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی کا بھی جو نا بہت بڑا قصور ہے. اس کی وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی لسانی بنیادوں پر اتر آئی ہے اور جتنی بڑی اہم پوزیشنز ہیں انہوں نے اپنے مطلب اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں بھائیوں کو دی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ میرٹ پہ نہیں اترتے. تو چنانچہ ان کو ایم کیو ایم کو بڑا موقع مل رہا ہے کہ وہ ان کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں، ریلی بھی نکالتے ہیں، اور وہ میرپور خاص سے لے کے سکر سے لے کے میرپور خاص، نواب شاہ سے لے کے حیدرآباد سے لے کے کراچی تک جہاں بھی اردو اسپیکنگ جو ہے رہ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں رہے ہیں، یہ ان کو پھر دوبارہ اپنے اس میں لانا چاہتے ہیں، اپنے حلقے میں، اپنے حصار میں. تو اس میں کسی حد تک مطلب یہ کہ یہ میسج انہوں نے دے دیے پیپلز پارٹی کو کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ جو حکومت کر رہے ہیں اس حکومت کو ہم بالکل تسلیم اس لحاظ سے تو نہیں کرتے کہ آپ لسانی بنیادوں پر تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے حقوق ہیں ان کو آپ کو دینا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ ان کے جو الفاظ ہیں اس میں بڑی ترشی بھی ہوتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ چل کے صورتحال میں مزید کوئی تبدیلی آئے گی، مزید تناؤ کشیدگی مزید پیدا ہوگی. کچھ وفاقی حکومت جو ہے، یعنی وفاقی حکومت سے میں مراد سیدھے پی ٹی آئی جس سے بڑی سیٹیں لی ہیں کراچی سے، کچھ ان کا بھی رول ہے یا وہ ویسے ہی سارے فیصلہ وڈا ہی ہیں؟ دیکھیے سر، میں بتاؤں گا، آپ کا سوال بہت بڑا سوال ہے. ان کا بڑا اہم رول بنتا ہے. ان کے پاس صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بڑی نشستیں ہیں، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ان علاقوں میں جہاں سے ان کو ووٹ ملے، جہاں سے یہ قومی اسمبلی اور صوبائی ممبر بنے ہیں، سوائے چند آدمیوں کے باقی کوئی متحرک نہیں ہے. سب مطلب یہ کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، پیسے بن جائیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان میں کرپشن نہیں ہے، ان میں بھی کرپشن ہو رہا ہے نچلے سطح پہ. تو یہ نظر نہیں آ رہے. ان کی جو ایک سیاسی حیثیت ہے جو ان کو جیسی بھی ملی ہے، ظاہر ہے کہ عوام نے ان کو ووٹ دیا، لیکن یہ اپنی حیثیت کو
ना तो मुनज़्ज़म कर पाए हैं और ना ही कोशिश करते हैं किस तरीके से अपने हलकों में जाके उनकी दादरसी करें, उनके लिए काम करें। अब शमीम नकवी साहब जिस तरीके से हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा थे, अच्छे खाते जा रहे थे, एकदम वो चीख पड़े। अरे भाई, सियासी सियासत में अपनी पार्टी डिसिप्लिन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके बाद इलाकों में लोगों को तकलीफ है। आप मुझे बताइए कि पंजाब जैसा बड़ा सूबा, क्या वहाँ लोगों में तकलीफ नहीं है? क्या वहाँ पे गुर्बत नहीं है? तो मतलब ये कि वहाँ अपनी ही पार्टी पर इल्जाम लगाना और चैलेंज करना प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो ये इनकी नापद अंदेशी जो है ना, इनको ले डूबी है, क्योंकि ये काम जो है ना नहीं कर रहे हैं। और ये कि इनके पास पैसे भी हैं। चलिए मैं कहता हूँ, एक अपने अपने हल्के में एक सड़क बनवा दें, उसके लिए कुछ पैसे जमा करके लोग देने को तैयार है, ये भी नहीं कर रहे। तो ये मुतहर्रिक और फाल नहीं है पीटीआई। ये फाल हो जाएगी। मैं बता रहा, चंद लोग हैं जो जैसे अली माजिद शेख हैं, ये वगैरह जो है ना, ये ज्यादा मुतहर्रिक हैं, जाते भी हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, लोगों को हमनवा बनाते हैं, कहते हैं हम मंशूर के तहत आपकी काम करेंगे और आपके बहुत से मसाइल हल करेंगे। लेकिन जो अक्सरियत है वो मतलब ये कि ड्राइंग रूम में बैठी मजे देखे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा मसूद साहब, आपने बहुत तफसील के साथ सारी बातें बता दी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी क्लियर बात है। अगर एमकेएम एक्टिव होने की कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी का क्या एटीट्यूड है देखिए सबको मालूम, और वफाक के साथ पीटीआई वो जो उन्हें करना चाहिए वो कर नहीं पा रही, तो सारे ज़ाहिर मसाइल तो पैदा हो रहे हैं। सही। ब्रेक पर जाना मुझे, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो कुछ गुफ्तगू करेंगे कि बहरान बहरान और बहरान खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे। टेक अ ब्रेक।